اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے۔ مالک و خالق کائنات نے مجھے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت کا ہمیں بہت بڑا کرم ہے اور اس رب کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق دی۔ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرمایا، میرے اور آپ کے اوپر مہربانی فرمائی، تو مجھے اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ کے گھر میں آنا صرف اور صرف اس کی مہربانی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے برکات کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کیا ہے اور اس کے برکات کیا ہیں، میں انشاءاللہ تعالی جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت و برکات ہے، اندازہ ہمیں یہ لگانا چاہیے اس فضیلت پر، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے کے اوپر۔ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی بڑی فضیلت اور برکات ہے، تو پورا قرآن مجید فرقان حمید کی کتنی برکات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اب یعنی اللہ کے نام اور اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح سے ہر چیز کی ابتدا ہم کرتے ہیں اور تمام کاموں میں اسی ہی کی مدد لیتے ہیں، وہی معبود بناتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کام کے اندر ہماری برکت ہو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری نازل ہوئی تو مشرق کی طرف سے جو بادل تھے وہ چھٹ گئے، یہاں تک کہ سمندر اپنی جگہ میں کام کرنا چھوڑ دیے، ہوائیں ساکن ہو گئی اور جانور اپنے کان کھڑے کر دیے، یہاں تک کہ شیطان کے اوپر آسمان سے آگ کے شعلے برسے۔ عزیزوں، اللہ رب العزت اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرماتے ہیں، جس نے میرے نام سے وہ کام کا آغاز شروع کرے اور اس کام میں ضرور برکت ہوگی، اس کام میں ضرور برکت ہوگی۔ اسی طریقے سے حضور فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ایک تو ایمان، ایک توکل، دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔
جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا وہ اس لیے یا اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، تو بہت بڑا ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری ایک تو نیت ہماری یہ ہو گئی، ایمان ہمارا پختہ ہے۔ پھر دوسرے میں توکل، جب ہم کوئی کام آغاز اس طرح شروع کریں گے تو اللہ رب العزت کبھی ہمیں کسی کام کے اندر ہمیں نقصان نہیں پہنچے۔ ایک بسم اللہ شروع، اب یہاں سے اندازہ لگائے فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے گھر کا، بزرگوں نے فرمایا آپ نے گھر کا دروازہ بھی آپ نے کھولنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازہ کھولنا۔ آپ نے گھر کے اندر آگ بجھانی ہے تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے آگ کو بجھائیں۔ آپ نے کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنا کھانا شروع کریں۔ اور آپ نے کپڑا پہننا ہے اس وقت بھی بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے اسے پہنے، یعنی اس کا یہ فائدہ ہوگا ہر نعمت کا شکر ادا ہوگا۔ پانی پیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیے، اللہ کی نعمت کے شکر ادا ہوگی۔ کھانا جب ہم کھائیں گے، کھانا تو کھانا ہی ہے، پیٹ تو بھرنا بھائی، لیکن بسم اللہ پڑھ کے ہم کھائیں گے تو اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکر بھی ادا ہوگا۔ پھر ہم دکان پہ چلے گئے، جہاں ہم اپنی گاڑی اسٹارٹ کیا، موٹر بائک اسٹارٹ کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہم اسے چابی لگانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اسے چابی لگائیں، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا بھی شکر ادا ہوگی۔ ہم جب گاڑی روانہ کریں اپنے سفر کی طرف، دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ جہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم اپنے سفر کا آغاز کیا، اس پر بھی اللہ رب العزت کے اس نعمت کا شکر ادا ہوگا۔ پھر میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم جس مکان پر، جس دکان پر، جس دفتر پر ہم پہنچیں، سب سے پہلے وہاں سلام کریں، کوئی ہو یا نہ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کسی انسان کے لیے نہیں کرتے، وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ میں اپنے کسی بندے کو یہ نہیں کہ میں فلاں اگر مولانا یاس صاحب کو میں سلام کرتا ہوں کہ میں اس کو راضی کر، نہیں، میں نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے اس کو سلام کرنا ہے۔ جب اللہ کی رضا شامل ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی راضی ہو جائے گی، ہر انسان راضی ہوگا۔ سلام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہم نے۔ پھر جس دفتر پر، کسی دکان پر پہنچیں، سب سے پہلے تالا کھولنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر وہ چابی لگائیں، یعنی اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی میرے آپ کے کاروبار میں، میرے آپ کی دکان پہ کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے، کوئی شیطانی معاملہ وہاں پہ داخل نہیں، کیونکہ آغاز ہم نے اللہ کے نام سے کیا، اندر داخل نہیں ہوئے، لیکن ہم نے سب سے پہلے اس رب کا نام لیا جو ساری دنیا کے خالق، زمین آسمان کے مالک اور خالق اور رازق ہیں، جو عزت دینے والے اللہ ہیں، اولاد دینے والے اللہ ہیں، کھلانے پلانے والے اللہ ہیں۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آغاز سے کام شروع کریں گے، پھر دکان پر بیٹھے سب سے پہلے اپنے کام کے آغاز سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کوئی گاہک آئے تو سب سے پہلے ہم ہر چیز پیسے پکڑیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پکڑ کر پیسے پکڑیں، کسی کو چیز پکڑائیں، اپنی جگہ سے اٹھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم اسے چیز دیں، تو اللہ ذات کی قسم دے کر کے، جیسا آپ کو میں نے بتایا، خالق اللہ رب العزت نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا، جس نے میرے نام لے کر کسی کام کا آغاز کیا، میں اسے اس کام میں ضرور برکت عطا فرماؤں گا۔ خود اللہ رب العزت قسم کھا کر فرماتا، جس نے میرے نام سے کوئی کام کا آغاز کرے، میں اس کام میں ضرور برکت عطا فرماؤں گا۔
تو میرے دوستو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی، 24 گھنٹے کی زندگی ہمارا ہر وہ کام، ہر وہ اچھا کام، ہر وہ شان والا کام، عزت والا کام جس پر ہم اللہ رب العزت کا نام سے شروع کریں گے، اللہ رب العزت اس میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ انسان نے کپڑا تو پہننا ہی ہے، اب جمعے کی تیاری کر کے ہم سب آ گئے، ہر ایک نے نہا کر کپڑے پہنے ہوں گے جمعے کی تیاری کے غرض سے۔ اب میں نے سب سے پہلے اگر وہ کپڑا اپنے جسم پر تو پہنا، لیکن انما الاعمال بالنیات، میری نیت یہ ہو گئی کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، میں اپنے جسم کو، پردے کو ڈھانپنا، کسی جسم کے حصے کو ڈھانپنے کی نیت سے، یا اس کپڑے کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اسے استعمال کرنا۔ اب 2 فائدے ہو گئے بھائی صاحب، 2 فائدے حاصل، ایک ہمارا جسم چھپ گیا، دوسری نمبر پر ہمیں نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکر ادا ہوگا۔ اتنا آسان کام، اس کے لیے بھائی الگ ٹائم نکالنا نہیں پڑتا۔ کھانا کھانے گرمی ہے، ہر 2 منٹ بعد پانی کی طلب ہوتی ہے، اب ہم نے کپڑے پہننے کے بعد اس کو شکر، اللہ کی ایک نعمت کا شکر ادا ہو گیا۔ کتنا آسان بھائی، قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے بندہ ترسے گا، نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ پہ کہو عزیزی نفسی نفسی اپنی امت سے جدا ہوگا، وہاں تو نفسی نفسی ہوگا، ہر کہے گا نہیں میرے اعمال، ہر کہے گا، کوئی کسی کو نہیں بیچا۔ میرے عزیزوں، ہم 24 گھنٹے کی زندگی پر غور و فکر کریں۔ میں نے سر پہ ٹوپی رکھی کپڑے پہننے کے بعد، میں نے اس نیت سے ٹوپی سر پہ رکھی، یا اللہ تیرے نبی کی سنت ہے، تیرے نبی کی سنت ہے، سر میں رکھنے سے ایک اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہو گئی، دوسری نیت اچھی ہونے کی غرض سے اس پہ نیکی لکھ دی گئی، ایک گناہ معاف ہوا۔ پھر خالی ٹوپی نے جس نے پھر پکڑی باندھی، سبحان اللہ، اللہ کی نبی کی سنت کو اور بڑھا دیا، اور مضبوط کیا اس نے، اور فضیلت حاصل کی اس نے۔ پھر میرے دوستو، ہم گھر سے نکلنا ہی ہے مسجد کی طرف، گھر سے نکلتے ہیں تو وضو گھر میں کیا، وضو کی فضیلت، وضو آغاز شروع کرنا بسم اللہ پڑھ کے کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم نے وضو کو شروع کرنا ہے۔ پھر بھی یا اللہ تیرے شکر تو نے نعمتیں عطا فرمائی، تیرے حکم سے، تیری مہربانی سے ہم نے وضو کیا، وہاں پر بھی اللہ کی تعریف۔ گھر سے نکلے اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے ہم گھر سے روانہ ہو گئے، وہاں پر بھی اللہ کا شکر، روانہ ہو گئے۔ پھر راستے میں آنے کے آداب ہیں، قدم کیسے رکھنے، میرے آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے۔ پہلے ایک جمعہ میں عرض کیا، پیارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے گھر سے بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک کی ایک ایک سنت ہمیں بتلائی، لیکن ہم عمل کرنے والے بچے ہیں۔ اب گھر سے روانہ ہو گئے، ہم آداب چلنے کے کیا طریقہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نہ زیادہ تیز چلتے تھے، نہ زیادہ آہستہ چلتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا چلنے کا انداز نہ پاؤں زمین پر گھسیٹ کے چلتے تھے، نہ اتنی ٹانگیں اٹھاتے تھے کہ چلنے والا کہیں گے کیسے چلتا ہے، درمیانہ اندازہ تھا چلنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اگر ویسے چل کے آئیں گے تو سنت پر عمل ہو گیا، آتے ہوئے استغفار پڑھتے ہوئے آئے، درود شریف پڑھتے ہوئے گھر سے آ جائیں، تو وہاں ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھ دی جائے گی، ہر قدم پر ایک گناہ میرا آپ کا معاف ہو جائے۔ کتنا آسان چھوڑا، کتنے آسان طریقے ہیں۔ اب ہم مسجد میں آ گئے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا دعا پڑھی، پہلے دایاں پاؤں ہم نے مسجد میں رکھ لیا، اعتکاف کی نیت کی، جتنی دیر مسجد میں بیٹھے رہیں گے اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ وہ میرے بھائیوں، صرف اور صرف اگر کسی مسجد میں 1:30 بجے نماز جمعہ ہے، اگر ہم 1 بجے بھی 12:30 پونے 1 بجے اپنے گھر سے یہ سارے کے سارے اعمال لے کر مسجد میں آئیں گے تو آپ گنتی کریں، بے شمار ہمارے گناہ معاف ہو گئے، بے شمار ہم نے نیکیاں پڑھائیں۔ کتنا آسان طریقہ۔ پھر نماز کے لیے آیا، پھر نماز میں آنے کے بعد مسجد میں بیٹھنے کا اجر، پھر مسجد میں بیٹھ کر دین کی باتیں، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات سننے پر اجر، پھر جہاں پر اللہ کا نام وہاں چل جلا ہو، وہاں پر جہاں پر پیارے نبی کا نام ہے وہاں درود پڑھیں صلی اللہ علیہ
10 नेकियां हैं। बेटे उठाए और खतीब बोलने वाला जब तक जितनी मतलब अल्लाह के हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम लेगा, सुनने वाले अवाम, सुनने वाले नमाजी हर नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर सब कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस पर 10-10 नेकियां गिनती करें। फिर नमाज की फजीलत, नमाज की नियत का अजर, नमाज के दौरान मेरे अजीज़ों दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्लाह से एक राबता है, राबता। आज मैंने किसी से राबता करना है, मैंने रुस्तुम खान साहब से राबता करना तो उसका नंबर डायल करूँगा, उस बंदे से बात होगी। अगर मैं नंबर इनका डायल करूँ और मैंने बात करनी हाजी साहब से, तो लेकिन भाई ये नहीं होगा। ये नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक राबता है, एक नंबर है अल्लाह का, डायल करें अल्लाहु अकबर। दुनिया जहाँ के दुनिया की हर चीज़ हम अपने दिल दिमाग से निकाल कर एक खालिक कायनात की तरफ हमने मुतवज्जह होना है, और वहाँ पर अल्लाह की तारीफ। आज दुनिया में बीवी की तारीफ करो, आज बेगम आपने खाना बड़ा अच्छा पकाया, बड़ी खुश होगी, हैं बड़े खुश, अगले दिन और अच्छा पकाएगी। आज अगर मैं अच्छा कपड़ा पहने, और बेगम आज बड़ी प्यारी लगती है, वो भाई तारीफ करना बुरा नहीं है, ये भी सुन्नत है। अल्लाह के नबी रसूल मौलाना साहब बैठे हुए, अगर अपनी बीवी की तारीफ करना भी सुन्नत है। याद रखें हुजूर अलैहिस्सलाम और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान कितनी मोहब्बतें थी। कभी प्यार से, नाम तो आयशा सिद्दीक़ा था, मोहब्बत से फरमाया करते थे हुमैरा। हुमैरा का मतलब होना फूल ही है ना, फूल को कहते हैं मेरी फूल। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने सारे सबक हमें सिखलाए। अजीज़ों, नमाज में मैं बात कर रहा था, नमाज हमने पढ़ी, अल्लाहु अकबर, नियत बांधी। अब हमने नमाज के अंदर गौर और फिक्र करें, अल्लाहु अकबर कहते अल्लाह तो सबसे बड़ा है, अल्लाह तो ही सबसे बड़ा है। किसी दुनियादार कहेंगे भाई साहब आप बहुत अच्छे हैं, मौलाना साहब आप बहुत अच्छे हैं, जब तारीफ करते तो वो कहते यार अल्लाह ने मुझे कितना अच्छा बनाया, वो खुश होगा। फिर यहाँ पर अल्लाह की तारीफ, जब अल्लाह की तारीफ कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाह तो ही सबसे बड़ा है, तो ही सबसे बड़ा है, तेरे सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता है। ज़मीन और आसमान का मालिक तू है, इज़्ज़त ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है, बीमारी और शिफा देने वाला भी तू है। मेरे अल्लाह हर चीज़ का मालिक भी तू है, सारी कायनात का मालिक तू है। मेरे दोस्तों, अगर एक सिर्फ और सिर्फ अगर एक रोटी का नुबाला मेरे आपके गले में फंस जाए, अगर फंस जाए, कोई किसी की बस की बात, उसी को शिफा में तब्दील करने वाला कौन है भाई? अल्लाह है। उसको शिफा में तब्दील करने वाला अल्लाह है। अजीज़ों, हर नमाज के अंदर फिर सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह की तारीफ, अल्हम्दु शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह की तारीफ, रुकू में जाते हैं, फिर बार बार उसकी तारीफ करते हैं। आशिक अपनी माशूक की कितनी तारीफ करता है बार बार, लेकिन हम अपने खालिक को, मालिक और राज़िक को नमाज के अंदर उसकी तारीफ करते हैं। फिर सुभान रब्बियल आला, फिर जाकर कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह को ही बड़ा है, सल्लल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द, फिर रब की तारीफ, फिर सजदे में जाते हैं सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, फिर अल्लाह की तारीफ, फिर अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाह की तारीफ। तहियात के अंदर, दुरूद शरीफ के अंदर, सलाम फेरने तक अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं। अल्लाह की कसम, फिर दुआ, नमाज के बाद क्या करते हैं? दुआ जो है, फिर या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमने जो नमाज पढ़ी कबूल फरमा, इसके अंदर जो कुछ हमने रब की तारीफ की, या अल्लाह वो हमारी सारी तारीफों को कबूल फरमा, कबूल फरमा। जो हमने तेरी तारीफ की उस तारीफ को कबूल फरमा। अगर अल्लाह की कसम उस मालिक राज़िक ने हमारी तारीफ को अगर कबूल किया, तो मेरे दोस्तों हम कामयाब हैं, हम कामयाब हैं। फिर हम घर से मस्जिद से जाएँ, सुन्नतों का एहतमाम करें। अक्सर हम नमाज के बाद सुन्नतों का एहतमाम नहीं करते, सुन्नतों का एहतमाम किया करें, सुन्नतों का एहतमाम किया करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत के लिए पत्थर खाए, लोगों की बातें सुनी, अपनों ने भी सताया, गैरों ने भी सताया, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। क्या आज का उम्मत ही अपने प्यारे हुजूर की क्या एक सुन्नत पर अमल करना कितना हवाला है? मेरे दोस्तों, यकीन करें, आज सुबह में जब बैठा हुआ था, मेरे दोस्त ने अमेरिका में मुझे कॉल आई, कहते मैं अभी, उनकी तो मेरे ख्याल में रात शुरू हो गई, हमारा दिन शुरू हो गया। वो कह रहे थे मैं आया हूँ अपने घर के दरवाजे में, आज सुबह की बात कर रहा हूँ, मैं अपने दरवाजे
دروازے پہ آیا ہوں حاجی صاحب، کہنے لگے گھر کے اندر جانے کو جی نہیں چاہتا، میں باہر گاڑی میں بیٹھوں۔ ہمارا مسلمان ہے پاکستان میں، کیونکہ سکون نہیں ہے، سکون پیسہ ہے، سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو صرف اور صرف میں نے ایک صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی چند فضیلتیں ان کو میں نے سنائی۔ میرے عزیز، آپ نماز پڑھیں، آپ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کریں، تیری زندگی سکون ہے۔ اگر ایک نیک انسان، اس کے دروازے کھلے ہیں، اس کو ایمان ہے، توکل ہے، اللہ کے سوا کسی کو خوف نہیں ہے، وہ دروازے کھولے، وہ غریب موج کر کے سوتا ہے۔ جس کے پاس کروڑوں اربوں کا مالک ہے، ان کی نیندیں حرام ہیں۔ اپنی زندگی قیمتی بنائیں اور نماز کی پابندی کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں اور آپس کے ناراضگیوں کو دور کریں، آپس میں محبت سے بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت رکھیں، اپنے گھر والوں سے محبت کریں، گالی گلوچ سے بچیں اور محلے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ راستے میں کوئی چیز ہمیں مل جائے، اس راستے کو ہٹا دیں، وہ بھی اجر ہمیں ملے گا۔ ہم جب گھر جائیں نماز پڑھ کے واپس، تو گھر کے دروازے میں جا کر سنت عمل ہے دستک دیا کریں، پھر گھر کے داخل ہونے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کریں۔ سلام کوئی جواب دے یا نہ دے، ہم اللہ کے لیے سلام کرتے ہیں۔ یہ نہ کہیں جی میں نے سلام کیا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ بھائی میں نے کہیں مجلس میں کیا، میں نے اللہ کے لیے سلام کیا، اگر کسی نے جواب دیا تو اس کا اجر اس نے پانا، نہیں کیا تو میں نے سلام اپنے اللہ کے لیے کیا، میں نے سلام کرنا ہے۔ گھر میں داخل ہو سلام کرے، بچے کو بھی کہیں تم نے سلام نہیں کیا، اپنی مشق کروائے، دادا ہیں اپنے پوتے کو کہیں تم نے گھر میں داخل ہو تو سلام نہیں کیا، چل میرے پتر دوبارہ دروازے کے باہر جا، اندر آنے سے پہلے سلام کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ بچے کو پیار سے محبت سے سمجھائیں گے، وہ بچے کی عادت بن گئی۔ سٹارٹنگ میں عادت ہی ڈالنی پڑتی ہے، پھر اس کی حقیقت اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ کوشش کریں، گھر کی مسکراہٹ ہے، کھانا پکاتی ہے، یاد دہانی کروائیں، بزرگ ہیں، غصے میں نہیں، تنزیہ نہیں۔ جی بہو ہے تو بہو کو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آٹا گوندا کریں، بیگم ہے تو بیگم بسم اللہ پڑھ کے آٹا گوندا کریں، باوضو رہا کریں۔ یہ ساری کی ساری ہم وقتاً فوقتاً یاد دہانی کرواتے رہیں گے، ان کے دل دماغ میں بات، اس گھر میں برکت ہوگی، وہاں شیطان نہیں ہوگا، وہاں پر کسی قسم کی بے برکتی نہیں ہوگی۔ جو کھانا ہم کھا رہے ہوں گے وہ اندر جا کر شفا میں تبدیل ہوگا۔ پکانے والی اگر وضو کر کے نہ پکائیں، بسم اللہ پڑھ کر نہ پکائیں، تو وہ سارا غذا ہمارے اندر جانا ہے۔ کمانے والا بسم اللہ پڑھ کے نہ کمائے تو وہ گھر میں ہی سارا کچھ آنا ہے۔ ہم نے ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ عزیزوں، ہم نے سیکھنا سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، روزمرہ کی۔ جب کوشش کریں گے انشاءاللہ ہماری زندگی خوبصورت بن جائے گی، ہمارے بچے بڑے ہوں گے، وہ بھی ان کے گھروں کی تربیت ویسے بنے گی جیسے ہم ان کو اس ڈال دیں۔ پھر ایک صحابی رسول نام ذہن سے نکل گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد بیٹے تشریف فرما دے، دسترخوان میں تشریف فرما دے، بچہ تھوڑی دور بیٹھ کے نا اپنے ہاتھ کو آگے کیا، اپنے دور سے ہاتھ کو آگے کیے کھانا کھانا۔ اللہ کے نبی سے فرمایا اے بیٹے آگے ہو جائے، قریب ہو جائے، قریب ہو جائے، دسترخوان کے قریب آیا، اے بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ اور اپنی جگہ سے کھانا کھاؤ، آہستہ آہستہ کھانا کھاؤ، نہ زیادہ گرم کھاؤ نہ زیادہ ٹھنڈا کھاؤ، نارمل غذا لیا کریں، اور پھر اتنی آواز نہ نکالیں کہ چپ چپ کی آواز اور ساتھ والے کو تکلیف ہو، اس کو خوب چپا کر کھائیں۔ پھر نوالے چھوٹے چھوٹے لیں، اور پھر اگر ایک بوٹی، یہ ایک علماء نے اپنے کھانے کے آداب میں لکھا ہے، دو بندے ایک برتن میں کھا رہے ہیں، سنت عمل ہے، تو اس پلیٹ میں ایک بوٹی ہے، یہ کوشش نہ کریں وہ بوٹی میں ہی اڑا دوں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ میری یہ بوٹی کا حصہ اگر آپ تقسیم کریں تو آپ اس میں سے یا تو بالکل نصف کرنے کی کوشش کریں یا اس بوٹی میں سے زیادہ حصہ اپنے دوسرے ساتھی کو دیں، تاکہ اس کے دل میں یہ نہ آئے اس نے زیادہ مجھے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھانے کے آداب انشاءاللہ زندگی رہی، وقت برا ہو گیا، پھر ہم ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کی مشق کریں گے۔ یاد دہانی ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے، لیکن بار بار بتانا، تبلیغ والے کہتے ہیں نا بھائی بار بار، کسی نے سوال کیا کہ تبلیغ والے جہاں بھی جاتے 6 نمبر لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کہنے لگے اگر 6 نمبروں کے اندر ہم زندگی گزارے نا، 6 نمبر کو 6 نمبر نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا خلاصہ ہے، غور و فکر کریں، یہ 6 نمبر کو ایک عام چیز نہ سمجھیں، اللہ اگر ہم اس میں عمل کرنے والے بن جائیں تو ہماری زندگی بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو
جو کچھ کہا گیا سنا گیا ان ساری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔